جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میں آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں پاسٹر شہباز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آج آپ کے سامنے اس کلام کی تقریر کریں۔ مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ کو سلام۔ مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہمیشہ کی طرح میں اپنے آپ کو تیرے پاک روح کی قدرت تحویل میں دیتے ہوئے تیرے آسمان سے تیرے پاک روح کی حکمت اور دانائی کو فہم کو مانگتا ہوں۔ بس خداوند تو اپنے پاک روح کی قدرت اور قوت سے معمور کر کے آج کی انجیل کی خدمت ہم سب کے لیے پرتاثیر اور بابرکت بنا دے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے اور مانگتے، آمین۔ یہودی ربیوں میں سے ایک ربی کا قول ہے، آئیز اینڈ ہینڈز آر دا بروکر آف سن۔ آئیز اینڈ ہینڈز آر دا بروکر آف سن، یعنی ہماری آنکھیں اور ہمارے ہاتھ یہ گناہ کے لیے ایک دلال کا کام دیتے ہیں۔ جیسے دو لوگوں کے درمیان کسی معاملے کے طے پانے کے لیے ایک مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو ہم بروکر یا دلال کہتے ہیں۔ اسی طرح آج کے متن میں مقدس یوحنا مرکس جس بات پر ایمفسس کرتا ہوا، تاکید کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، وہ ایسے لمبس ہیں، ہمارے ایسے اعضائے جسم ہیں جن کے اوپر تاکید کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور تاکیدن یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ، تمہاری آنکھ، تمہارے پاؤں اگر کسی گناہ میں، کسی گناہ کے کرنے کے لیے مددگار ہے تو تو انہیں اپنے آپ سے جدا کر دے، کاٹ ڈال، ختم کر دے، تاکہ تو اس بدی سے، اس گناہ سے بچ جائے۔ اب اگر ایسی بات خیال کر لیں، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ کوئی گناہ اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، عمل میں آ نہیں سکتا، جب تک وہ ہمارے ذہن کی سوچ سے، ہمارے اعضائے جسم سے ہوتا ہوا اپنے تکمیل کو نہ پہنچے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے خیال میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ گھڑی بڑی خوبصورت پڑی ہوئی ہے، مجھے پسند آ گئی، میں اس کو چرا لوں، تو یہ سوچ، یہ خیال میرے اس وقت تک ذہن کا حصہ ہی رہے گا جب تک میں اپنے پیروں سے چل کر اس کے قریب نہیں پہنچتا اور اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے اسے اٹھا نہیں لیتا اور اپنی آنکھوں کی خواہش سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو استعمال نہیں کرتا، تب تک گناہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری آنکھوں سے خواہش پیدا ہوتی ہے اور خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے، اور اس گناہ کو جنم دینے میں ہمارے اعضائے جسم، ہمارے جسم کے حصے، پارٹس آف باڈی
اس میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس حصے میں عدالت کے اور اس کی پنشمنٹ کے، اجر کے معاملے میں بڑا تفصیلی بیان مقدس مرقس نے بیان کیا ہے۔ اب اگر ہم زندگی میں اس کو حقیقت میں اپنائیں تو پھر کوئی بندہ بھی یہاں پر ثابت نظر نہیں آ سکتا۔ نہ ہماری آنکھیں ہمارے ساتھ رہیں، نہ ہمارے ہاتھ، نہ ہمارے پاؤں۔ انج تے اسی ایک دیہڑی چ قسطاں چ مک جائیے، دوجا دیہڑا بھی نہ آئے تو ہماری آنکھیں بھی جاتی رہیں، ہمارے ہاتھ بھی کٹ جائے، ہمارا پاؤں بھی کٹ جائے، اور ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچیں، سب کچھ آلودہ ہونے کے سبب سے ایک ایک کر کے ختم ہو جائے، تو کیا خدا اس طرح سے چاہتا ہے کہ میرے لوگ حقیقت میں لولے ہو جائیں، لنگڑے ہو جائیں، ہاتھوں سے آری ہو جائیں، اندھے ہو جائیں؟ یقیناً خدا کی، پاک روح کی یہ مرضی نہیں ہے۔ چونکہ اگر خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہمیں پاؤں دیے ہیں، تو ان کے مقاصد ہے، ان کے خاص پرپسز ہیں۔ لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ ان ہاتھوں سے، ان آنکھوں سے جو میں نے نعمت کے طور پر انہیں بخشے ہیں، محروم ہو جائیں۔ اس کو میں اس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہاں جو لفظ کاٹ ڈالنے کا لفظ استعمال ہوا، کاٹ ڈالنا، ایکچولی گریک میں، یونانی زبان میں، جس میں بائبل مقدس کا نیا عہد نامہ لکھا گیا، اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، دو معنی ہیں۔ ایک سیسنیشن اور دوسرا ایکسیسنیشن۔ سیسنیشن ہوتا ہے اور ایکسیسنیشن ہوتا ہے۔ ایکسیسنیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سرجیکلی، آپریشنلی، باقاعدہ طور پر کاٹ کر الگ کر دینا، جو یہاں اردو ترجمے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ باقاعدہ طور پر کٹ آف کر دینا، کاٹ کر الگ کر دینا۔ جبکہ دوسرے معنی ہے ٹو سٹاپ، یعنی رک جانا۔ اب کیسے؟ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کسی حادثے میں انجر ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اور وہ ہاسپٹل میں اس کو لوگ لے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کو ٹھیک طرح سے بحال نہیں کیا جا سکتا، یا کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، گینگرینز ہو جاتا ہے، اور اس کے باعث ڈاکٹر یہ حالت نکالتا ہے کہ اس کے اس ہاتھ کو یا اس کے اس پاؤں کو کاٹ کر الگ کر دینے سے اس کی زندگی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو وہ پیشنٹ سے یا اس کے لواحقین سے اس بات کی اجازت طلب کر لیتا ہے، کیا آپ دونوں ٹانگوں کے ساتھ مر کر قبر میں جانا پسند کرتے ہیں، یا ایک پاؤں کے کاٹ کر اس سے محروم ہو کر آپ زندہ رہنا پسند کرتے ہیں؟ تو ہم پرائورٹی کس بات کو دیتے ہیں؟ یقیناً ہم بے شمار آپریشنز میں ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ چلا جائے، پاؤں چلا جائے، لیکن اس کی زندگی سیف ہو جائے۔ ایک تو یہ مفہوم کہ آپ دونوں پاؤں کے ساتھ قبر میں جانا، مرنا پسند نہیں کریں گے، یقیناً آپ یہ پسند کریں گے کہ ہمارا عزیز، یا ہم اگر خود بھی ایسی سٹیج پر ہیں تو ہم ایک ٹانگ کے ساتھ، ایک ہاتھ کے ساتھ ہم زندہ رہنا زیادہ پسند کریں گے، ہم اس کو پرائورٹی دیں گے۔ بھائی ایسی ہی چیز یہاں پر مقدس مرقس یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ آپ گناہ بری زندگی میں بستے ہوئے، گناہ کی لذت سے اپنے آپ کو مزین
کرتے ہوئے, اس کے ذائقے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہوئے کیا آپ گناہ کے ساتھ ابدی موت میں جانا پسند کریں گے یا اپنے اس حصے کو چھوڑ کر خدا کی رفاقت میں رہنا پسند کریں گے؟ دوسری ایگزامپل کہ سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, اپنے دوستوں میں, عزیزوں میں یا اپنے جاننے والوں میں کہ کوئی شخص جو پیرالائز کا, فالج کا مریض ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس کی ٹانگ اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے, منہ میں زبان اس کے اندر ہی ہوتی ہے, لیکن وہ بات کرنے کے, کام کرنے کے یا اپنے پاؤں کو حرکت دینے کے قابل نہیں رہتا. وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں, اس کے اعصاب اس طرح سے ڈیڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ان کو عمل میں نہیں لا سکتا, جبکہ اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کی زبان اس کے ساتھ. تو یہاں پر جو ایکچول میننگ ہے, جو صحیح لغوی معنی ہے, جس کے لیے مقدس مرکز زیادہ تاکید کر کے کہنا چاہتا ہے, وہ یہی ہے کہ تیرا ہاتھ تیرے ساتھ ہی رہے, لیکن گناہ کرنے کے لیے یہ ایسا ہی ہو جائے جیسے ایک پیرالائز کا مفلوج شخص جس کے بازو ہمیں نظر آتے ہیں, جس کی ٹانگیں ہمیں نظر آتی ہیں, جس کی زبان ہمیں اس کے منہ میں موجود نظر آتی ہے, لیکن وہ اس غلط کام کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھانے کے لیے استعمال میں نہ لائے کہ وہ اپنے اعضاء کو, اپنے جسم کے مختلف حصوں کو بدی اور گناہ کے لیے مفلوج سمجھ لے, اس قدر پابند ہو جائے, اس قدر اپنے جسم پر, اپنے ہاتھوں پر, اپنے پیروں پر اس کو کنٹرول ہو, ضبط ہو کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کی سوچ کے اس قدر پابند ہو, اس کے ارادے کے اس قدر پکے ہو کہ وہ اپنے ہاتھ کو, اپنے پاؤں کو, اپنی آنکھ کو بدی کے لیے استعمال ہونے کے لیے مفلوج سمجھ لے کہ وہ چاہ کر گناہ کے لیے ایسی کاموں کو, اپنے اعضائے جسم کو استعمال نہ کرے. چونکہ مقدس ایوب اس بات کے لیے اپنی مقدس ایوب کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ مقدس ایوب ایک وعدہ کرتے ہوئے کہتا ہے, میں نے اپنے دل سے یہ عہد کیا کہ میں کسی کنواری پر نگاہ نہ کروں. اور وہ سرفرازی کس قدر پاتا ہے, کس قدر خدا اسے بابرکت بناتا ہے. جبکہ دوسری طرف قضات کی کتاب میں ہمیں ایک قاضی کا حال نظر آتا ہے, سمسون, جس کو انگلش میں سیمسن کہتے ہیں, اس پر فلم بھی بنی, سیمسن اینڈ دلیلا. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سیمسن لکھا ہے کہ جب وہ جا رہا تھا تو جاتے ہوئے اس نے اس ہتی عورت کو, دلیلا کو دیکھا, اس نے اس کو, اس دلیلا کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اس نے اپنے والدین سے, اپنے ایمان سے ہٹ کر جن لوگوں سے ملنے اور ان سے رشتہ ناتا کرنے سے ممانعت تھی, اس نے ضد کر کے کہا کہ مجھے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے. اور چونکہ وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں تھی تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے باعث جن آنکھوں نے دیکھا تھا وہی آنکھیں ان ہتھیوں کی پوری محفل میں نکال کر اسے بندر کی طرح ناچنے پر مجبور کر دی کہ ان کے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دل بہلانے کے لیے تو ناچ, تو رقص کر, تماشا دکھا. اور لوگ اس بہت ہی مائٹی پرسن کا, طاقتور ترین شخص جو دنیا کا, جس کو خدا نے اس قدر قوت دے رکھی کہ وہ ہزاروں لوگوں کا مقابلہ صرف اپنے ہاتھوں سے کر سکتا, تو وہ
اس قدر مجبور ہو جاتا ہے، خدا کا پاک روح جب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ عام لوگوں کے بیچ میں رقص کرتا ہوا، ناچتا ہوا نظر آتا ہے، چونکہ اس کی آنکھوں نے غلط کام کیا، گناہ کیا، اور اس گناہ کے باعث اسے رقص کرنا پڑا، خدا کا پاک روح اس سے جدا ہو گیا۔ ہم آج دیکھیں ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری آنکھیں کس قدر لمحہ لمحہ، جگہ جگہ، قدم قدم پر بہکتی ہیں، پھسلتی ہیں۔ آج کے نوجوان کس قدر موبائل ہاتھ میں لے کر پتہ نہیں کون کون سی ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا خدا ہمیں فوراً اسی وقت پنشمنٹ نہیں دیتا، چونکہ اس نے اپنے بیٹے کو یہ اتھارٹی دے دی ہے عدالت کرنے کی، اور اس کے لیے ایک خاص وقت ٹھہرا دیا ہے، ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے کہ میں ایک خاص دن میں تمہاری عدالت کروں گا، اس خاص دن کے لیے۔ تو میں آج اس وسیلے سے یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ان دونوں لوگوں کے وسیلے سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ماڈل کے طور پر ان دونوں کیریکٹرز کو، ان دونوں کرداروں کو لینے کی ضرورت ہے کہ ایک اپنی آنکھوں سے یہ عہد کر رہا ہے کہ میں کسی پر غلط نگاہ نہیں کروں گا، اس کو خدا کس قدر بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک شخص اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے دل میں غلط سوچ اور غلط خواہش پیدا کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہے؟ یقیناً آج ہم بھی جو اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو جس طرح سے نحس، آلودہ اور نجس کرتے ہیں، یقیناً ہمیں بھی ایک روز عدالت میں لایا جائے گا۔ اور مقدس انجیل نویس یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اپنے عصائے جسم کو بدی اور گناہ کے کام کرنے کے لیے یوں سمجھ کہ یہ پیرالائز ہو چکے ہیں، یہ مفلوج ہو چکے ہیں، یہ گناہ کے لیے اٹھنے والے نہیں ہیں، گناہ کے لیے میرے قدم چلنے والے نہیں ہیں، گندی بات بولنے کے لیے میری زبان مفلوج۔ لیکن ساری زبان پہ بندی نہیں ہوئی، ہم تربیت بھی ایسے کرتے ہیں جیسے ملامت کر رہے ہیں، تو ملامت اور تربیت میں بڑا بال برابر فرق ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی ٹون کو، اپنے الفاظ کے چناؤ کو، ہاں میں مانتا ہوں ہماری نیت غلط نہیں ہو سکتی، لیکن ہماری ٹون، ہمارے الفاظ، ہمارا الفاظ کا چناؤ، انتخاب اتنا رف ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے تضحیک آمیز، ملامت آمیز بن جاتا ہے، تو ہماری وہ تربیت بھی تربیت نہیں رہتی، ملامت بن جاتی۔ اس کی سزا کیا ہے؟ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ سزا یہ ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر کنٹرول نہیں کرتا، بدی سے روکتا نہیں ہے، اور انہیں اپنے جسم کا حصہ نہیں رہنے دیتا یا رہنے دیتا ہے، تو اس کی پنشمنٹ یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں پر یہ دونوں تینوں جگہ پر یہ لفظ بڑی روٹین کے ساتھ، تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ جہاں جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کیڑا نہیں مرتا اور اس کی آگ بجھنے کی نہیں ہے۔ تو جہنم، میں آج لفظ جہنم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لفظ جہنم اصل میں یہ مفرد لفظ نہیں ہے، واحد لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، یہ مرکب لفظ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یروشلم کے اندر
ایک وادی ہے جس کا نام ہے جہنم. جہنم کی وادی ہے، ایک ایسی وادی جس پر آخس بادشاہ کے وقت میں، جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا آخس بادشاہ، اور نہایت ہی شریر بادشاہ تھا، سب سے بڑھ کر شریر اور خدا سے اور خدا کے کلام سے دور آخس بادشاہ. اس کے عہد میں یروشلم شہر کے اندر کا سارا کوڑا کچرا، ساری گندگی اس جہنم کی وادی میں پھینکی جاتی تھی. اور اس جہنم کی وادی میں ارد گرد سے جب کافی سالوں سے اس میں کچرا پھینکا جانے لگا، وہ اس قدر کچرے کے انبار لگ گئے، ڈھیر بن گئے. تو ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اس جگہ کو تھوڑی صاف صفائی کرنے کے لیے، مزید اس میں کچرا پھینکنے کی جگہ بنانے کے لیے، وہاں پر کارپوریشن کے جو انتظامیہ کے لوگ تھے، انہوں نے آگ لگانا شروع کی. اور ایسی آگ لگائی کہ ہر روز اس کچرے کے بڑے بڑے انبار اور ڈھیر ہونے کے سبب سے وہاں پر مسلسل آگ جلتی رہتی. دن اور رات آگ کا الو اٹھتے، اس کے بڑھتے رہتے، آگ جلتی رہتی، اس کے شعلے بلند ہوتے رہتے. اور اس کوڑے کچرے کے جلنے کے سبب سے اس کی اندر سے ایسا تعفن، ایسی بدبو اٹھتی کہ وہاں پر کوئی شخص کھڑا بھی ہو نہیں سکتا تھا، اور مسلسل آگ جلتی رہتی تھی جہنم کی وادی میں. اور پھر چند سالوں کے بعد جب آخس کی شرارت اور خدا سے دوری اس قدر ہو گئی کہ اسی جہنم کی وادی میں انہوں نے مولک دیوتا کا ایک بہت بڑا مجسمہ کھڑا کر دیا، بہت بڑا. اور اس مجسمے کے پیٹ کے اندر انہوں نے بہت بڑی ایک ایسی انگیٹھی سی بنا دی جس میں ہر وقت کوئلے دہکتے رہتے، آگ کے الو جلتے رہتے. تو لوگ اپنے بچوں کو مولک دیوتا کے سامنے قربان کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو، معصوم بیٹے بیٹیوں کو مولک دیوتا کے پیٹ میں جلنے والی آگ کی جگہ پر قربانی کے طور پہ گزرانتے، اس آگ میں پھینک دیتے اور ان کی چیخ و پکار کو بالکل بھی نہ سنتے. اور یہ قربانیاں وہ اس لیے کرتے کہ ہماری فصلیں خوب لہلہائیں گی، مولک دیوتا ہماری ان قربانیوں کے عوض ہمیں رزق میں، اناج میں، خوشحالی میں، دولت میں، روپے پیسے میں بڑی برکت دے گا، ابنڈنٹلی، بڑی افراد کے ساتھ دے گا. بارش آسمان سے آئے گی، ہماری فصلیں ٹھیک ہوں گی، اور ہم بیماریوں سے، ہم لاچاریوں سے، ہم وباؤں سے، ایسی پینڈیمک سے آزاد ہو جائیں گے. یہ ان کا مقصد ہوتا تھا اپنے بچوں کو مولک دیوتا کے سامنے قربان کرنے کا. اور یہ دو کبھی ترین، گندے ترین کام کیے جاتے کہ ایک تو بچوں کی قربانیاں اس جہنم کے اس مجسمے، مولک دیوتا کے مجسمے کے اندر اس کے پیٹ میں جلنے والی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا، انہیں قربان کیا جاتا. اور دوسرا اس کے ارد گرد بھی آگ ہی آگ، آگ کے الو، آگ کی حدت اور حرارت وہاں پر کثرت سے موجود رہتی، جو کسی وقت بھی بجھنے کی نہیں تھی، بجھتی نہیں تھی. اسی مناسبت سے اس جہنم کی وادی کا نام شارٹ کرتے کرتے ہنوم کی واو کو ختم کر کے پیش میں بدل دیا، اور یہ جہنم کی بجائے لفظ اس کا واو کاٹ دینے سے اس کو پیش کے ساتھ اوپر لکھ دیا، جہنم بنا. تو جہنم گویا ان دو الفاظ اور دونوں وادیوں کے کمپاؤنڈ سے، مرکب لفظ سے یہ لفظ بنتا ہے جہنم. ایسی
وادی، ایسی جگہ جو گندگی اور آلودگی سے، بدبو سے، تعفن سے، اذیت سے، دکھ سے، بیماری سے اور آگ کی حدت اور حرارت سے، اس کے شعلوں سے بھری ہوئی۔ اس لیے آج جب بھی ہم جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اذیت ناک، آلودگی سے بھری ہوئی جگہ اور آگ کا الاؤ ہمارے ذہن میں جنم لیتا ہے، ہماری سوچ میں فوراً آتا ہے کہ یہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف آگ ہے، گندگی ہے، آلودگی ہے، اور وہاں پر کوئی تسکین امیز ماحول نہیں ہوگا۔ یہ سزا ہے، یہ جہنم ہے، یہ جہنم کا جو مخفف مختصر لفظ ہوتا جہنم سے جہنم بنتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے اس متن میں یہ چیلنج چھپا ہوا ہے کہ آج ہم بھی اس بات کے لیے دیکھیں کہ اس وقت مولک دیوتا تھا جس کے سامنے لوگ جھکتے، اس کی پرستش کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کو اپنا خدا، اپنا آقا مانتے اور اپنے بچوں کی قربانیاں اس کے سامنے پیش کرتے۔ آج نام تو بدل گیا ہوگا، مولک دیوتا کی صورت نہیں، لیکن کئی ایسے ہمارے دل، ہماری سوچ میں، ہمارے ارد گرد میں ہم نے بھی کئی ایسے مجسمے گاڑ رکھے ہیں، کئی ایسے دیوتا ہیں جو ہماری پرستش کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہم بھی آج مختلف انداز میں ہم نے کئی لوگوں کو اپنے دیوتا بنا کر پوجنا شروع کر دیا ہے، کہیں انسانوں کو، کہیں بادشاہوں کو، کہیں صاحب اختیار لوگوں کو ہم نے بھی اپنے دیوتا بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں ایسے دیوی دیوتاؤں کو جو آج ان صورتوں میں، ان شکلوں میں، مجسموں کی صورت میں تو ہم ان کے سامنے نہیں جھکتے، لیکن اپنے ذہن کی تخلیق شدہ ایسے ارادوں کے سامنے جب ہم مغلوب ہو جاتے ہیں تو گویا آج بھی ہم ایسے ہی دیوی دیوتاؤں کے کنٹرول میں ہیں، ان کے قبضے میں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہی دے دیتا ہوں، ہم صبح اتوار کو اٹھنا پسند نہیں کرتے، لحاف ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم لحاف کو تے ساڈے لیے مولک دیوتا تو تھلے گئے، بیچارہ مون اور یہ بیچاری بیٹیاں 10:30 آ کے جو گیت گان لگتے رہے، پر ایسی کوئی پکی عادت ہو گئی ہے تلونڈی دے لوکاں دی، انہاں یا 11:30 پونے 12 تو تھلے نہیں چرچ چھاؤں، جنی باری مرضی تنقید کر کے میرے لوگ۔ خدا کے لوگوں، یہ بھی ہمارے لیے ایک مولک دیوتا ہے جس نے ہمیں اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ٹی وی کے ڈرامے کبھی کبھی ہمیں چرچ نہیں آنے دیتے، یہ میرا بڑا فیورٹ ہے، چونکہ اتنے سازشاں سے کی آنے نا، ساس نو کیویں گال آنا ہے، نو ساس نو چیلنج کر کے، ساس نو کو چیلنج کر کے، ایسے ویک چابیاں کیویں آندیاں نہیں شام تک میرے ہاتھ، وہ آدھی اچھا وے آیا میں کام کیویں کرنی ہے، گور سکھدیاں رہندے نے بیبیاں بھی تے بندے بھی۔ فیشن یہ چرچ کے عبادت سے ہمیں روک لیتے۔ آج اپنے مولک دیوتا دیکھ لیں، ہمارے لیے کیا کیا ہے، چوک چکلوں کے منڈے سارا دن اتھے پتہ نہیں کیڑی کیڑی گفتگو کرتے رہتے، اور جدوں کہا کوئی بلند ہوتا ہے نا، یہ مطلب ہے کہ کوئی نکمی اور کمزور گل پنجابی سے کہا تو کوئی چول بچی ہے۔ اور ایسی باتوں کے لیے ہم موڑوں پہ کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں اور ہم چرچ میں آنا پسند۔ آج ہمارے لیے مولک دیوتا ہی ہے۔ آج یہ چیزیں، ہاں میں مانتا ہوں باقی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، میں ان کی اپیل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، سب کو پتا ہے چوری کرنا، گالی دینا، کسی کے لیے نکمے کمزور الفاظ کا استعمال کرنا، یہ سب آپ جانتے ہیں، بدی کو، بدکاری کو اور کرپشن کو آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہی گناہ ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی گناہ ہے جن کو ہم کبھی گناہ سمجھتے ہیں۔
ऐसी हर वो चीज जो हमारे हवास पर, हवास से खमसा पर कंट्रोल कर लेती है और हमें वो नेकी और अच्छाई और भलाई के काम से रोक लेती है, वो देवी देवता है, वो इब्लीस है, वो शैतान है, वो हमें उससे स्टॉप कर देता है। और अगर हम अमसाल की किताब में बेशुमार ऐसे हवाला जात हैं, जिसका मुतअद्दिद ऐसे हवाला जात है जिसमें दोस्तों को कहते हैं आ फलाने थां ते चलिए, और सुलेमान बड़ी वजाहत से और बड़ी क्लियरली ऐसी बातें करता है, लेकिन साथ ही कहता है ऐ मेरे बेटे तू दी गल ते कन ना करी ना जाई। आप इन बातों के लिए जानते, आप अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को ऐसी सारी आलूदा और निकम्मी और कमजोर बातों से, ऐसे कामों से अपने आप को यूं समझे कि मेरी आंखें देखने के काबिल नहीं, मेरा हाथ पैरालाइज हो चुका है, मफलूज हो चुका है, मेरी टांगे, मेरे पांव किसी बदी और गुनाह की तरफ जाने के लिए मफलूज हो चुकी हैं। मैंने स्टॉप कर लिया, मैंने रोक रखा है, और इस कदर रोक रखा है कि ये किसी गलत काम के लिए हाथ नहीं उठेगा। अलबत्ता भलाई और अच्छाई की, नेकी के काम के लिए मैं इस हाथ को इस्तेमाल सच्ची मुच्ची ना किया जज्बात चाह के ले हाथ तो गलत काम हो गया, टोका ले आओ किथे। चूंकि हम इस किस्म की गलत थियोलॉजी पे बड़ी जल्दी कबूल करते हैं, दवाइयां ऐसा नहीं खानी, गलत थियोलॉजी बाइबल परमिट नहीं करती किसी भी किस्म की। आज मेरे और आपके लिए चैलेंज ये है, मुकद्दस मरकुस ये बयान करना चाहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ नौजवान, ऐ बुजुर्ग भाई, ऐ बुजुर्ग बहन, ऐ बच्चों, तुम अपने आप को इसी कदर बना लो, अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपने पैरों को, कि वो गुनाह की तरफ बढ़ने के काबिल ही न रहे। सचमुच में यहाँ इसके लिटररी माने नहीं है, लिटररी मानी नहीं है कि सचमुच ही टोका फड़ो, कुहाड़ा फड़ो ते बड्डी लगे जाओ। नो नेवर। टू मेक स्टॉप, मेक श्योर कि आपके हाथ, आपके पांव किसी बदी की तरफ ना बढ़े, क्योंकि अगर बढ़ेंगे तो उसकी पनिशमेंट जहन्नुम, जहां आग और उसकी गंदगी खत्म नहीं होती, ऐसी जगह, ऐसे लोगों का ठिकाना होगी। अगर मैं और आप चाहते हैं ऐसी निकम्मी कमज़ोर जगह से बच जाए और हम अपने खुदावंद की हजूरी में, उसके चेहरे के नूर में, उसकी रफ़ाकत में, उसके जलाल में, उसकी मोहब्बत में रहें, तो फिर हमें अपने आप को, अपने अज़ाए जिस्म को नकारा करना ऐसे कमज़ोर और निकम्मे कामों से। और चूंकि कलीसिया यीशु मसीह का बदन है, और हर बदन में, जिस तरह से हमारे बदन में ये मुख्तलिफ अज़ा है, इसी तरह से जब ये सारी कलीसिया, बैनुल अक़वामी कलीसिया, पूरी दुनिया में जितने भी मसीह यीशु के लहू पर ईमान ले आते हैं लोग, वो यीशु मसीह का बदन बन जाते हैं। तो हर शख्स क्या है, उसका एक उज़्व है, अज़ा नहीं, उज़्व वाहिद, एक हिस्सा, एक पार्ट। और कई इनू ही उज़्व ही पढ़ दे, अज़ू नहीं, उज़्व। तो उज़्व है, और हर ईमानदार एक इकाई है जो हम मिलकर यीशु का बदन तश्कील देते हैं। तो जो गलत करता है, इसका मतलब ये नहीं इनू गिरजों कर दियो, ये हमारी कलीसिया का हिस्सा नहीं है, ये गीत जोशना नहीं करता इनू गिरजों उठा दियो, ये तरीका नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उनको, उनकी ऐसी तरबियत करें कि वो उस कलीसिया में रहते हुए, उसका हिस्सा बनते हुए, अपनी गुनाह भरी सरिश्त से, अपनी गुनाह भरी जिंदगी से, अपनी उस निकम्मे कमजोर एटीट्यूड, उस रवैये को तर्क करे। ये है हकीकी उज़्व होने का मतलब। हम हकीकत में उन्हें काट काट कर फेंकते ना जाए। अगर काट काट कर फेंकते रहेंगे तो फिर एक दिन पादरी ते अंडर कल ही बैठे होंगे। ये
درست طریقہ نہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلے سے اپنے مسیح کے بدن کو صحت مند، مضبوط اور زیادہ انرجیٹک بنا کر کام کرنے کے لیے فضل اور توفیق دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور دعا مانگیں۔ مہربان زندہ جلالی آسمان کا، آج کے کلام کے لیے، اس نمکین کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، ہم خداوند تیرے زندگی بخش کلام کو اپنی زندگی کے لیے عملی صورت میں لیتے ہوئے، اس کو اپناتے ہوئے